الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں شوہر پر عائد ہوتی ہیں اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے ہفتے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ آج کے خطبے میں ایک اہم موضوع یا ایک اہم ذمہ داری جو شوہر پر شریعت کی طرف سے عائد ہوتی ہے اس کو مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ حضرات، اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی طبیعت، دونوں کا مزاج، دونوں کی جسمانی ساخت، دونوں کی طاقت، دونوں کی صحت اور دونوں کی دلچسپیاں، اس اعتبار سے آپس میں ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ اس لیے کہ بغیر ذمہ داریوں کی تقسیم کے کوئی معاشرہ چھوڑیے، کوئی گھرانہ بھی چل نہیں سکتا۔ جب مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریاں ایک ہوگی تو پھر آپس میں ٹکراؤ لازمی ہے۔ ضروری ہے کہ دونوں کی ذمہ داریوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ اب کس طرح سے تقسیم کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ جو انسان کو پیدا کرنے والے ہیں اور انسان کے مزاج سے، اس کی فطرت سے اور انسانوں کی ضروریات سے بخوبی واقف ہے، اس سے بڑھ کر کون ان ذمہ داریوں کو تقسیم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں تقسیم کی ہے اس میں گھر کے باہر کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے سپرد کی، کمانا ہے، بازار سے چیزیں لانی ہے یا باہر کے جو کام کاج ہیں وہ ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی۔ اس لیے کہ مرد طاقتور بھی ہوتا ہے، مشقت کو برداشت کرنے کی اللہ نے اس کے اندر صلاحیت اور طاقت بھی رکھی ہے، سامنے والے کو فیس کرنے کی بھی اس کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ چیز مناسب بھی ہے۔ اور عورت کے ذمے گھر کی ذمہ داریاں دی، گھر کے اندر بھی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے گھر میں عورت پر چھوڑ دی۔ اس لیے کہ عورت جب گھر میں رہتی ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے، عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہوائی جہاز پر جائیے، ایئر ہوسٹر آتی ہے، لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اس کے سامنے وہ تھوک دی بھی نکالنے کے لیے آئے گی، وہ گلاس جو تو پھینکنے کے لیے، وہ پکڑنے کے لیے آئے گی۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی خدمت اور بڑی کمائی، اور کمائی نہیں، دوسروں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن گھر کی خدمت کرنے کے لیے کہا جائے تو نعرے لگاتے ہیں، دیکھیے عورت کی عزت پر آنچ آ رہی ہے۔ یہ کون سی عزت ہے؟ دوسروں پرایوں کے سامنے غلام بن کر جانا، یہ کون سی عزت ہے؟ مسکراہٹ نہیں ہے، زبردستی مسکرا رہی ہے، یہ کون سی عزت ہے؟ یہ تو ذلت کی حد ہو گئی۔ لیکن اسلام نے عزت کو برقرار رکھا، اس کی پاک دامنی کو برقرار رکھا، اس کو محفوظ رکھا کہ وہ گھر میں رہے گی، وہ بھی محفوظ رہے گی، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، دوسروں کے سامنے ذلیل اور بے بس ہونے کا اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے، گھر میں جو عورت رہے گی وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے گی، اپنی اولاد کو جب وہ وقت دے سکے گی، ان کی فکر کرے گی، ان کی تربیت کرے گی، تو وہی اولاد معاشرے کے لیے ایک نئی نسل اور ایک اچھا مستقبل بن کر ظاہر ہوگی۔ جب گھر میں بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، ماں ان کو وقت نہیں دے سکے گی، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، تو وہی اولاد معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں، وہ ملت کا ایک بھیانک مستقبل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گھر میں عورت رہے گی، بچوں کی تربیت پر زیادہ دھیان دے سکتی ہے۔ اور تیسرا جو فائدہ ہوگا گھر میں عورت کے رہنے کا،
وہ اپنے مرد کو صحیح پیار دے سکے گی، وہ باہر رہے گی، دوسروں کے ساتھ کام کرے گی، دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہونا ضروری ہے، پھر وہ اپنے شوہر کے لیے خالص نہیں بن سکتی۔ وہ کام کر کے آئے گی گھر میں تو پھر گھر میں اپنے مرد کو راحت کہاں دے سکے گی؟ تو گھر میں رہے گی، اپنے مرد کو سچا پیار بھی دے سکے گی، اور شادی کا جو فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کی راحت کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ بنے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب عورت گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی پوری طرح سے تابعداری کرے گی۔ تو اس لیے شوہر نے، اللہ نے یہ ذمہ داری عورت کو دی کہ وہ گھر پر رہے، اور مرد کو یہ ذمہ داری دی کہ باہر کا جو کام کاج ہے، اور عورت جو رہتی ہے گھر میں وہ اب مرد کے لیے وقف ہو گئی، اس کے اولاد کے لیے وقف ہو گئی، اب اس کے اور اس کی اولاد کے ذمے جو خرچہ ہوگا وہ شوہر سنبھالے گا، مرد سنبھالے گا۔ عورت کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے رہنے کا انتظام اس کی شان کے مطابق، اور اس کے لیے کھانے پینے کا، کپڑے کا، جو اس کی ضروریات ہیں گھریلو، ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ پیچھے بھی بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی کہ مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے عورت پر۔ کیوں؟ ایک تو بہت ساری خوبیاں اس کے اندر دی ہیں، دوسرے وہ مال خرچ کرتا ہے، اور آپ نے اگر علم معاشیات پڑھا ہے، اکنومی پڑھی ہے، اس کا اصول ہے کہ جو خرچ کرے وہ ذمہ دار بنے، جو خرچ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو شوہر کو جو ذمہ دار بنایا وہ اسی لیے بنایا کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے، اور ایک گھرانہ سنبھالنا ہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، بغیر کسی کے ذمہ دار بنے کوئی گھرانہ چل نہیں سکتا۔ ملک ہے، ملک میں سب آزاد ہیں، سب کے اپنے اختیار ہیں، پھر ملک کی کیبنٹ کیوں بنتی ہے؟ ملک کا ایک پرائم منسٹر یا صدر کیوں بنتا ہے؟ نظام سنبھالنا ہے، سب برابر ہیں، لیکن سنبھالنے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنانا پڑتا ہے۔ گھر میں بھی سب برابر، لیکن کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، گھر چلے گا کیسے؟ گھر کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار ہونا چاہیے۔ چونکہ مرد کو خرچ کرنے کے لیے کہا تو خرچ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، وہ گھر کا ذمہ دار بنے، گھر کی نگرانی کرے، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے، گھر کو ایک اچھا ماحول عطا کرے، اور ایک اچھے انداز میں گھر کو آگے بڑھانے کی، گھر کو ترقی دینے کی، گھرانے والے کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے مرد کے ذمہ کہا کہ وہ خرچ کرے گا، اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کے خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اب کتنا خرچ کرے گا یہ مرد کے اعتبار سے ہے۔ قرآن نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، ہر آدمی اپنے اپنی وسعت کے اعتبار سے خرچ کرے گا۔ یہ نہیں کہ عورت بڑے گھرانے کی ہے، وہ 50,000 کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کی کمائی 20,000 کی ہے، تو وہ عورت کی فرمائش پورا نہیں کر سکتا، وہ اپنے اعتبار سے کتنا دے سکتا ہے۔ مرد کو ذمہ داری دی، اور مرد کا جو لیول ہے اس کا خیال رکھا کہ مرد اپنے لیول کے اعتبار سے اس طرح کی کمانے والا مرد وہ کتنا خرچہ اپنی گھر والیوں کو دیتا ہے، اس اعتبار سے وہ گھرانے کا خرچہ دے گا۔ اگر وہ خوشحال ہے تو اپنے اعتبار سے دے گا، اگر درمیانی طبقے والا ہے اپنے اعتبار سے دے گا، اگر وہ غریب ہے اپنے اعتبار سے دے گا، جتنا وہ دے سکتا ہے اس معیار کا۔ ہر دیکھیے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑے مالدار ہوتے ہیں، ایک درمیانی قسم کے عمومی لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اب تینوں کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ اب مرد دیکھے گا بڑا مالدار ہے تو مالداروں میں جو رواج ہے اس اعتبار سے وہ خرچہ دے گا، اگر وہ درمیانی طبقے کا ہے تو اس اعتبار سے دے گا، اگر وہ غریب ہے تو اس اعتبار سے خرچہ دے گا۔ تو مرد کے اعتبار کرنے کے لیے کہا گیا، اس لیے کہ کمانے والا وہ ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ کیا دے گا؟ کھانے پینے کا انتظام جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، کپڑوں کا انتظام جو اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور جو رہنے کا انتظام جو اس کی اپنی حیثیت ہے اس اعتبار سے رہنے کا انتظام کرے گا۔
اپنی بیوی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب عورت کو کب حقدار بنتی ہے؟ وہ عورت مرد کے نان نفقے کی عورت حقدار کب بنتی ہے؟ تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط یہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کو اپنے جذبات کے پورا کرنے کی قدرت دے دے. عورت شرعی اعتبار سے اس سے جو اپنے جذبات پورا کر سکتا ہے اس کے پورا کرنے پر وہ اس کو قدرت دے دے، تب وہ نان نفقے کی ذمہ دار بنے گی، نان نفقے کی حقدار بنے گی. وہ اگر اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی ہے، اس کے ساتھ رہتی نہیں ہے، تو وہ حقدار نہیں بن سکتی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرے کہ وہ شرعی اعتبار سے جو اس کو حق دیا گیا ہے اس کے مطابق جب چاہے وہ فائدہ اٹھا سکے. اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ شوہر کو حق دے دے. دوسرے یہ کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے، شوہر اس کو جہاں رکھنا چاہتا ہے، جو جگہ اس کے لیے مناسب ہے، اس لیول کے گھرانے والوں کے لیے مناسب ہے، ایسی جگہ پر شوہر جہاں رکھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ دو چیزیں جب رہے گی تب عورت نان نفقے کی مستحق بنے گی، ورنہ مستحق نہیں بنے گی. وہ ورنہ پھر وہ کر کے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں دے سکتی، تو پھر وہ شوہر کے نان نفقے کی بھی مستحق نہیں بنے گی. تو یہ دو شرائط ضروری ہے کہ وہ جہاں رکھنا چاہے شوہر، شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ پر رکھے جو اس طرح کی خاندان والے وہاں رہ سکتے ہو. ایسے مکان پر، ایسی جگہ پر وہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو وہ رہے. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کو کھلانا پلانا پہنانا، اس کے رہنے کا انتظام کرنا. اسی طرح سے جو اولاد ہے، نابالغ ہے، اس کا پورا انتظام کرنا وہ شوہر کی ذمہ داری ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اولاد اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو پاتی ہے، ان کی ذمہ داری شوہر پر ہے. عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، جب تک شادی نہ ہو ان کی ذمہ داریاں باپ پر ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں بھی نکاح کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے. خالد نفس اور شہوت کو پورا کرنا یہ شادی کا مقصد نہیں ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مطالبات عورتیں کرتی ہیں، وہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. مثلا عورت کی جو کمائی ہے اس سے، مرد کی جو کمائی ہے اس سے زیادہ کا اگر عورت مطالبہ کرنے لگے، وہ بیچارہ دے نہیں سکتا، ابھی دینا کوئی ضروری نہیں ہے. مرد کی کمائی تھوڑی ہے، اب وہ جس اعتبار سے کپڑے دے سکتے ہیں اپنے اعتبار سے، اپنے لیول کے اعتبار سے، اب اس سے مہنگے کپڑوں کا وہ مطالبہ کر رہی ہے، اب یہ دینا ضروری نہیں ہے. جیسے مکان میں وہ رکھ سکتا ہے اپنی حیثیت سے، اس سے بڑے مکان میں رہنے کا وہ مطالبہ کرے، اس سے زیادہ گھر میں فرنیچر وغیرہ کا مطالبہ کرے، یہ دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے اپنے لیول کے اعتبار سے جو کرے گا وہی دے سکتا ہے. وہ ایسی شادی کے بعد بہت سی رسمیں ہو جاتی ہیں. اب گھر برونی کے نام پر دیتے ہیں، فلاں سیٹ دینا چاہیے. یہ کوئی شریعت پہ اس کا کوئی اس کی کوئی شریعت اس کا کوئی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ عورت پہلی مرتبہ ہے تو ایک سونے کا سیٹ دیا جائے. کہاں سے؟ ایک لڑکے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب گھر والے اصرار کر رہے ہیں، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. پہلی رات میں عورت کو دے کے سونا دینا چاہیے، گنی دینی چاہیے، یہ کہاں ہے؟ یہ سب کوئی شریعت کی طرف سے لگائے ہوئے حقوق نہیں ہے. اگر وہ لڑکا نہیں دے سکتا، اس کا حق ہے، وہ نہیں دے سکتا تو نہیں دینا. اب اس کی بیوی ہے، وہ اپنی شادی کے بعد جو چاہے جب چاہے دے سکتا ہے. پہلی رات ہی میں دینا، پہلی نظر پڑتے وقت دینا، یہ ساری چیزیں غیر ضروری ہے جو معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بعض مرتبہ نہ چاہتے ہوئے قرض لے کر لڑکے کو کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے بیچارے لڑکے شادی کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. کیوں نہیں؟ وہ سونا لانے کا خرچ نہیں، جہیز بھی دیتے، کپڑے جہیز. وہاں تو لڑکے کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، یہاں لڑکا دیتا ہے. اب گھر والے مجبور کرتے ہیں، اتنے سوٹ رہنے چاہیے، اتنی چپل رہنی چاہیے، اتنا سونا رہے. اب وہ جہیز یا دیز جو دیا جاتا ہے، اب کون پہنتے، کون استعمال کرتے ہیں؟ اب اس کے لیے بیچارہ بچہ پریشان، لڑکا، اب اتنا بڑا دہیز تیار کرنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، گھر والے اصرار کر رہے ہیں، اب شادی پر تاخیر ہو رہی ہے.
ان چیزوں کی وجہ سے جو شادی کا حصہ نہیں ہے، جہیز کے تیار کرنے کے لیے، گھر برونی کے لیے، سونا تیار کرنے کے لیے، یا اور کوئی سونا یا اور کوئی چیز تیار کرنے کے لیے جو شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، اب وہ تیار نہیں کر سکتا بیچارہ بچہ، لڑکا تیار نہیں کر سکتا، گھر سے دباؤ ہے، اب شادی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب کوئی لڑکا گناہ میں پڑ گیا، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ وقت پر شادی نہ ہوئی اور وہ لڑکا گناہ میں کرنے پر مجبور ہو گیا، غلط طریقے پر اپنے جذبات کے پورا کرنے پر مجبور ہو گیا، تو گھر والے ذمہ دار بنیں گے۔ تو یہ شریعت نے تو آسان چیزیں رکھی ہے، اس کو ہم مشکل نہ بنائیں۔ جو معیار شریعت نے قائم کیا ہے، جو ذمہ داریاں شوہر پر بیوی پر عائد کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھیے، سادگی سے شادی کیجیے، پھر دیکھیے اس میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔